اب دلائل نقلیہ انبیاء سے کہ جو توحید کے اللہ آپ کا بھلا کریے کہ قائل تھے، رئیس الموحدین، اور اللہ آپ کا بھلا کرے عدو المشرکین، مشرکین کا دشمن، رئیس المناظرین حضرت ابراہیم علیہ السلام۔ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ آزَرَ تَتَّخِذُ أَصْنَامًا آلِهَةً اذْكُرُوا إِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے والد سے، والد ابیہ معطوف علیہ، آزر عطف بیان ہے، ابیہ مبدل من آزر سے بدل الکل ہے مولانا، یہی ابراہیم علیہ السلام کے والد ہیں۔ آج کل ایک فتنہ چلا ہے وزارت تعلیم میں، ادھر ادھر حکومت میں مولویوں کو لڑانا ہے کہ حضرت ابراہیم کے والد کا نام تھا تارخ، تارخ سمجھتا، تارخ یہ ابراہیم کے، اور آزر آپ کے چچا تھے۔ بریلوی کا مذہب بھی یہی ہے، وہ کہتا ہے جہنم میں جانے والا آزر ہے، یہ چچا ہے، سمجھ رہی ہے کہ نہیں، یہ چچا ہے، اور آپ کے والد وہ جنت میں جائیں گے۔ یہ نیا فتنہ بریلوی کا آپ کو بتا رہا تھا، سمجھ رہی ہے کہ نہیں۔ ایک بات آپ سے کر دوں گا، میں نے وزارت تعلیم میں یہ بات کی، الحمدللہ کوئی ماں کا لال توڑ نہیں سکا، آپ بھی توڑو، ہمت کرو۔ میں نے کہا جو ابو ہے وہی آزر ہے، جو آزر ہے وہی ابو ہے۔ اذ قال ابراہیم لابیہ آزر، جو ابو ہے وہی آزر ہے، جو آزر ہے وہی ابو ہے، اس لیے کہ یہ عطف بیان ہے، معطوف علیہ اور عطف بیان ایک ہی ہوتے ہیں۔ اب اس کا جڑانا توڑ پیش کرو، ویسے آزر الگ ہوتا تو آپ کہتے چچا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے ابا سے، ابا کون ہے؟ آزر۔ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ یہ حضرات نبی کو مختار کل سمجھتے ہیں، نبی کی کوئی بات کہتے کہ کبھی کوئی دعا رد نہیں ہوتی، اس لیے ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا وَاغْفِرْ لِأَبِي، اللہ میرے ابا کو بخش دے، لہذا وہ مختار کل دعا قبول ہوگی، اللہ بخش دیا، تو جہنم میں جو جا رہا ہے وہ چچا ہے، ابا بخش گیا۔ اب آیا مسئلہ میں، اور رب اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب، یہ بھی ابراہیم علیہ السلام کی دعا۔ واغفر لأبی، سورہ شعراء میں ابراہیم نے یہ دعا کی، یہ دعا قبول ہوئی یا نہیں؟ آپ کو اشکال سمجھ میں آ گیا میرے علم کا؟ سمجھے؟ جواب اس کا ہم نے یہ دیا کہ ہاں ابراہیم نے دعا کی، جب تک ابراہیم علیہ السلام کو اس کی عدم مغفرت کا علم پورا نہیں آیا تھا کہ کسی بھی صورت میں اس کی مغفرت نہیں ہوگی، ابراہیم نے دعا کی۔ لیکن فلما تبین له انه عدو للہ، دوسری جگہ پر جب پتہ چل گیا یہ پکا اللہ کا دشمن ہے تو تبرأ منہ، اس سے بیزار ہو گیا۔ ما کان للنبی والذین آمنوا، نبی اور ایمان والوں کے لیے اجازت نہیں ہے ان یستغفروا للمشرکین، مشرکین کے لیے استغفار کرے، ولو کانوا اولی قربا، اگرچہ ان کے رشتہ داروں، من بعد ما تبین له انهم اصحاب الجحیم، جب پتہ چل گیا یہ سارے جہنمی ہیں تو ابو جہل کے لیے کون دعا کرے گا جو قطعی الکفر ہے؟ تو اشکال پیدا ہو گیا کہ ابراہیم علیہ السلام نے پھر کیوں وقف لابی؟ تو قرآن نے جواب دیا وما کان استغفار ابراہیم لابیہ، ابراہیم کا استغفار اپنے والد صاحب کے لیے نہیں تھا مگر الا ام موعدۃ وعدہا، اس نے وعدہ کیا ساستغفر لک ربی انہ کان بی حفیہ، ابا میں تیرے لیے دعا کروں گا، کیا پتہ نہیں تھا، لیکن فلما تبین له، اب آئے گا، پتہ چل گیا انہ عدو للہ، ابراہیم کو پتہ چل گیا کہ ابا پکا اللہ کا دشمن ہے، تبرأ منہ، سے بیزار ہو گیا۔ تو یہ واغفر لابی وغیرہ یہ پہلے کے ہیں دعائیں، اور جب پتہ چل گیا کہ پکا اللہ کا دشمن ہے تو ابراہیم سے الگ ہو گیا۔ چنانچہ بخاری میں صحیح بالکل روایت ہے، سمجھ رہی میں ہے کہ نہیں؟ بخاری میں صحیح روایت، حضرت ابراہیم علیہ السلام فرمائیں گے اللہ میرے ابا قیامت میں بھی، تو اللہ تعالیٰ اس کے ابا کو بجو کی شکل میں، بجو جانتے ہو سمجھے، ذبح، بجو کی شکل میں اللہ دکھائے گا، نر بجو کی شکل میں دکھائے گا ابے کو،
تو ابراہیم علیہ السلام فرمایا دفع کر دو، دفع کر دو، پھر اٹھا کر کے جہنم میں پھینک دیں گے۔ سب کہو سبحان اللہ۔ یہ بخاری جلد اول کے اندر ہے مول صاحب۔ کچھ بلا پڑ گیا؟ لیکن ان کے ہاں شیعوں کے ہاں بھی ابو طالب اور یہ آزر یہ سارے کے سارے مغفور لہم ہیں، یہ سارے کے سارے مغفور لہم۔ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ آزَرَ اتَّخِذُ أَصْنَامًا آلِهَةً إِنِّي أَرَاكَ وَقَوْمَكَ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ وَكَذَلِكَ نُرِي أَرَيْنَا کے معنی میں أَرَيْنَا إِبْرَاهِيمَ مَلَكُوتَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، ابراہیم علیہ السلام کو آسمان زمین کی سلطنت ہم نے دکھا دی، لِيَسْتَدِلَّ تاکہ استدلال کرے، وَلِيَكُونَ مِنَ الْمُوقِنِينَ تاکہ آپ کو یقین ہو جائے، آنکھوں سے خود دیکھ لے۔ نبی کو یقین ہوتا پہلے سے، سمجھے؟ وہ علم الیقین تھا، اب یہ ہے کہ یہ سب کچھ دکھایا تاکہ عین الیقین حاصل ہو جائے۔ فرماتے ہیں ارینا ابراہیم ملکوت السماوات والارض، آسمان و زمین کی سلطنتیں دکھا دی، لیستدل تاکہ استدلال کرے، ولیکون من الموقنین یقین ہو جائے، یعنی علم الیقین عین الیقین آپ کو حاصل ہو جائے۔ اراءۃ کائنۃ کذالک مفعول مطلق بنے گا، اراءۃ کائنۃ کذالک اس طرح دکھانا۔ فلما جن علیہ اللیل جب رات نے آپ پر تاریکی کر دی، فلما جن علیہ اللیل رآ کو جب رات نے تاریکی کر دی، رآ کو کبن آپ نے ایک تارے کو دیکھا، قال ھذا ربی یہ میرا رب ہے تمہارے گمان کے مطابق ہو۔ ارے مولانا ابراہیم علیہ السلام کو رب نہیں مانتا، تمہارے گمان کے مطابق، جیسے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام واپس ہو گئے، اس کو کہا، کس کو؟ سامری کو کہا وانظر الی الہک الذی ظلت علیہ عاکفا، جس پر تو نے اعتکاف کیا دیکھ لے تیرے علاقہ، حشر ہم کیا کر دیں، لنحرقنہ ثم لننسفنہ فی الیم نسفا، اس کو جلا جلا کر کے ہم بکھیر دیں گے اس کے ذرات، وہی کر دیا۔ فرعون نے کہا ان رسولکم الذی ارسل الیکم لمجنون، یہ تمہارا رسول، فرعون تھوڑے اس کو رسول مانتا تھا، تمہارے گمان کے مطابق۔ یا ابراہیم علیہ السلام کبھی تارے کو، کبھی سورج کو، کبھی چاند کو رب کہتا ہے، نظراً الی زعمہم الفاسد، ان کے فاسد عقیدہ کے پیش نظر۔ اللہ کے بندوں کچھ پڑھ رہا نہیں پڑھ رہا، ابراہیم کو کہا رب مانتا ہے۔ فلما جن علیہ اللیل جب رات نے تاریکی چھائے ڈال دی سامنے، رآ کوکباً آپ نے دیکھا یہ ایک تارے کو، قال ھذا ربی یہ میرا رب ہے تمہارے نظام کے مطابق۔ فلما آفل جب یہ ہے کہ وہ غائب ہو گیا، قال لا احب الافلین میں غائب ہونے والے کو، تبدیل ہونے والوں کو، ان کو یہ کہ میں پسند نہیں کرتا۔ دیکھا تم نے یہ اب جا کر کے غائب ہو گیا تو تمہاری بے کسی کو کون وہ کرے گا؟ ہمارا رب وہ ہے جو رات کو نہ سوتا ہے، نہ اس کو اونگ آتی ہے، نہ نیند آتی ہے، سمجھے؟ نہ کھاتا ہے نہ پیتا ہے، پاک ہے، 24 گھنٹہ کبھی بھی دنیا کے کسی حصے میں اس کو پکارتا ہے، وہ بیدار ہے۔ تمہارا رب تو آ رہا ہے کبھی جا رہا ہے، سمجھتے ہیں؟ فلما رأى القمر بازغا جب سورج کو دیکھا، چاند کو دیکھا، بازغا در حال کہ طلوع ہوتے ہوئے، چمکتے ہوئے، تو قال ھذا ربی یہ رب ہے میرا تمہارے گمان۔ فلما افل جب چاند غائب، قال لئن لم يهدني ربی اگر میرا رب یہ کہ میری رہنمائی نہیں فرمائیں گے، لاکونن من القوم الظالمین میں بھی تمہارے طرح ظالم یہ کہ ظالم ہو جاؤں گا۔ فلما رأى الشمس بازغة جب یہ کہ سورج کو دیکھا، در حال کہ طلوع ہوتے ہوئے، قال ھذا ربی یہ رب ہے میرا تمہارے گمان کے مطابق، ھذا اکبر ان سے بڑا ہے۔ فلما افلت جب قال یا قوم انی بریء مما تشرکون دیکھا آپ نے تمہیں اپنے معبودوں کا حال، میں اس سورج اور چاند جن کو تم شریک بناتے ہو ان سے میں بیزار ہوں۔ انی وجہت وجہی للذی میں نے اپنا رخ متوجہ کیا ہے، للذی الی الذی اس ذات کی طرف، الذی فطر السماوات والارض آسمان و زمینوں کو جس نے پیدا کر دیا، حنیفاً شرکیات سے یکسو ہو کر کے، وما انا من المشرکین میں مشرک اللہ کا بنا کر یہ کہ نہیں ہوں۔ وحاجہ قومہ قوم نے آپ سے پھر بھی، مولانا مسئلہ یہی سمجھے یہ تمہارے نظام کے مطابق، ورنہ ابراہیم علیہ السلام یہ مولانا دیکھ لینا، میں کہتا ہوں یہ میرا رب ہے، آپ نے میرے الفاظ نوٹ کر لیے، یہ میرا رب ہے، تو کل آپ ان الفاظ کو دکھائیں گے کہ مولوی منظور نے کہا کہ یہ کالا میرا رب ہے۔ ارے مولوی منظور کا کیا ہوا؟ کیا ہو گیا؟ مولوی منظور کو مشرک گزرا، الفاظ یہی ہے نا، ہاں ہو گیا۔ دوسری صورت یہ امیر صاحب کہتا ہے، امیر صاحب کا عقیدہ ہے کہ یہ رب ہے، امیر صاحب کا اور ان لوگوں کا عقیدہ ہے کہ یہ رب ہے،
اب میں کہتا ہوں، خیال کر لینا، خیال کر لینا، میں کہتا ہوں یہ میرا رب ہے، یہ میرا رب ہے، میرا دلالت الحال بتا رہا ہے کہ میں مذاق کر رہا ہوں تمہارے کہنے کے مطابق، تمہارا رب، ورنہ میں اس کو کہاں رب مانتا ہوں؟ میں الفاظ تو وہی ہے لیکن دلالت الحال سے خود متعین ہوگا، ارے میرا رب یہ، کس کو سمجھ میں آ گیا؟ ایک ہی الفاظ ہے، لکھنے والا لکھے گا تو تم حیران ہو جاؤ گے، لیکن بر وقت جو موجود ہوگا وہ سمجھ لے گا کہ مولوی منظور دوسری شفٹ میں مذاق کر رہا اور پہلے میں مسئلہ لگتا۔ یہاں میں نے کوئی تحریر لکھی، یہاں میں نے تحریر لکھی، آپ آگے، یہ تحریر کس نے لکھی؟ سمجھے؟ یہ تحریر کس نے لکھی؟ ایک تحریر لکھی ہے میں نے تحریر لکھی، آپ آگے تھوڑی دیر کے بعد آپ نے کہا کہ یہ تحریر کس نے لکھی؟ میں کہتا ہوں امیر صاحب نے لکھا، یہ امیر نے لکھا ہے، سمجھ میں ہے کہ نہیں؟ یہ جھوٹ ہو گیا نا، بولو یہ جھوٹ ہے، لکھا میں نے تھا لیکن میں نے کہا امیر صاحب نے لکھا، یہ جھوٹ ہے۔ دوسری صورت ہے آپ کہتے ہیں یہ کس نے لکھا؟ میں کہتا میں نے نہیں لکھا، امیر صاحب نے لکھا، میں نے نہیں لکھا، اس نے لکھا ہے۔ تو میں مذاق کر رہا ہوں کہ اس کی شکل دیکھو، اس نے لکھا ہے، میں یہ لکھ نہیں سکتا، میں نے ہی لکھا ہے۔ الفاظ وہی ایک ہے لیکن ایک میں لکھنا ایک سچ ثابت ہو جائے گا، دوسرا جھوٹ ہی ہوگا۔ ابراہیم نے جہاں پر فرمایا کہ میں نے نہیں کہا کہ بڑے نے ان کی کمر توڑ دیے، یا یہ کہتا ہے کہ اللہ آپ کا بھلا کرے، یہ رب ہے، نہیں یار یہ چھوٹا ہے، یہ بڑا والا اسے، نہیں یار یہ رب ہے، یہ آپ کے گمان کے مطابق کہہ رہا، آپ پر مذاق اڑا رہا۔ ابراہیم خود اس کے قائل نہیں ہے، اور وہاں بھی فرمایا کہ کون یہ کام کر سکتا ہے، یہ میں نے ہی کیا اور کس نے کیا، بلکہ کہا کہ ان کے بڑے نے کیا۔ تو جیسے کہ یہاں میں کہتا ہوں یہ تحریر ہمارے امیر صاحب نے لکھی، میں کہتا ہوں اس کی شکل دیکھو، یہ کہاں لکھی؟ تحریر لکھنے والا تو میں، اللہ کے لیے کچھ پلا پڑ گیا نہیں، ارے چھوکرو کچھ پلا پڑتا ہی نہیں پڑتا، دونوں باتوں میں بہت فرق ہے۔ اس لیے مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اندری وادی مرو تو بے دلیل، اندری وادی مرو تو بے دلیل، لا احب العافلی گوچو خلیل، اندری وادی مرو تو بے دلیل، اندری وادی مرو تو بے دلیل، لا احب العافلی گوچو خلیل، لا احب العافلین، خلیل کی طرح کہو ورنہ اس وادی میں قدم نہیں رکھنا۔ ہر الو کا پٹا اس طرح اعتراض کرتا ہے، لیکن آپ چونکہ ذوق سے واقف بھی نہیں ہے، آپ براہ راست اللہ پاک نے آسمان سے آپ کو بھیجا ہے، زمینی حقائق آپ نے دیکھی نہیں ہے تو کیا کر سکتا ہوں۔ انی وجہت وحاجہ قومہ، قوم نے آپ سے حجت بازی کی، قال اتحاجوننی فی اللہ، کیا اللہ کے بارے میں آپ مجھ سے حجت بازی کرتے؟ حال یہ کہ وقت ہدانی الی التوحید، اس نے توحید کی طرف میرے، ولا اخاف ما تشرکون بھی، تمہارے ان درختوں کے اور ان بے جانوں کے جن کو تم اللہ کے ساتھ شریک بنا، میں ان سے نہیں ڈرتا، الا ان یشاء ربی شیئا، ہاں میرا پروردگار چاہے اور میرا رب چاہے گا بھی نہیں انشاءاللہ۔ فرماتے وسع ربی کل شیء علما، میرا پروردگار وسیع ہے، اس کا علم ہر چیز پر یہ ہے کہ میرا رب وسیع ہے اپنے علم ہر چیز پر، یعنی علم کے لحاظ سے۔ افلا تتذکرون، کیا تم لوگ پھر بھی روگردان، اتورزون فلا تتذکرون، وکیف اخاف ما اشرکتموہ باللہ، جن کو تم اللہ کے ساتھ شریک بناتے ہو میں کیسے ان سے ڈروں، ولا تخافون، اور حال یہ کہ آپ نہیں ڈرتے، انکم اشرکتم باللہ، تم اللہ کے ساتھ شریک بنا رہے ما ان بے جانوں کو، لم ینزل بالوہیتہ علیکم سلطانہ، اس کی الوہیت پر اور ان کے معبود ہونے پر اللہ نے کوئی دلیل تم پر نہیں اتارا۔ فأی الفریقین، جب حقیقت حال یہی اذا کان الامر کذالک، فأی الفریقین، دونوں فریقوں میں سے کون ہے احق بالامن، امن من العذاب، عذاب سے بچنے کا حقدار زیادہ کون ہے؟
امن میں کون امن کا حقدار کون ہے؟ امن من العذاب کا حقدار کون ہے؟ کیا موحد یا مشرک؟ فریقین سے موحد اور مشرک، میں موحد ہوں اور تم مشرک ہو۔ اذا کان الامر کذالک، حقیقت یہ تمہارے معبودوں کا، فای الفریقین احق بالامن، دونوں فریق موحد اور مشرک میں سے کون احق بالامن؟ فرماتے امن عذاب کا حقدار، عذاب سے امن ہو جائے کون ہے؟ ان کنتم تعلمون، اگر تم جانتے ہو تو مجھے بتا دو۔ الذین آمنوا، آگے یہ ابراہیم علیہ السلام کی بات ختم ہوگی، اللہ نے ضابطہ بیان کر دیا، فرمایا کہ عذاب سے امن اس کو ہوگا جو توحیدی ہوگا، وہ میرا ابراہیم ہے۔ الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم، جنہوں نے ایمان لایا اور لم یلبسوا ایمانہم، اپنے ایمان کو خلط ملط نہیں کیا، بظلم، شرک کے ساتھ، کسی بھی شرک کے ساتھ خلط ملط نہیں کیا، یہ ہو گیا مبتدا۔ اولئک لہم الامن، یہی لوگ، انہی کے لیے امن من العذاب ہے، انہی کے لیے امن من العذاب ہے، یہی ابراہیم علیہ السلام۔ وہم مہتدون الی الحق والتوحید، یہ لوگ توحید اور حق تک ان کی رسائی ہے۔ ارے یہی دلیل تو تھی، وتلک حجتنا، اب تلک معطوف علی حجتنا عطف بیان، اور آتینا ابراہیم، یہ اس کے لیے خبر بن، یہی حجت، یہی دلیل، آتینا، یہ حجت ہم نے دی ابراہیم کو، علی قومی، قوم کے خلاف، کہ قوم سے اس طرح آپ یہ ہے کہ مناظرہ کریں، نرفع درجات من نشاء، نرفع من نشاء درجات، جن کو ہم چاہتے ہیں، نرفع درجات، درجات بلند کر دیتے، من نشاء کا معنی لمن نشاء، جس کے لیے ہم چاہتے ہیں۔ ان ربک حکیم علیم، تیرا پروردگار ایسا حکیم ہے، حکمتیں اس پر جا کر کے ختم ہو جاتی ہیں، اور العلیم، علیم بھی ہے، علم اس پر جا کر ختم ہو جاتا، ورنہ علیم دنیا میں بہت ہے۔ وفوق کل ذی علم علیم، بولو، وفوق کل ذی علم علیم، ہر عالم کے اوپر کوئی عالم ہوتا ہے، لیکن یہاں علیم کا معنی ینتہی الیہ العلم، علم جا کر کے ختم ہو جائے، اس سے آگے کوئی علم نہ ہو، سمجھے؟ مولانا سلیم اللہ خان صاحب علیم ہیں، عالم ہے، لیکن اس پر مدنی اس سے زیادہ، مدنی سے اوپر جا کر کے شیخ الہند، شیخ الہند سے اوپر جا کر محمد قاسم نانوتوی، لیکن علم ان پر ختم نہیں ہوتا، اللہ پہ جا کر کے علم ختم ہوتا ہے۔ ارے سمجھتا نہیں سمجھتا؟ حضرت نے کتاب لکھی، امام محمد نے سیر صغیر لکھی، تو امام اوزاعی نے کہا کہ یہ کیا ہے، یہ لوگ عراقی لوگ ہیں، ان لوگوں کو کیا پتہ کہ نبی کے غزوات اور جہاد کہاں ہوں گے، یہ تو ہمارا کم ہے، ہم لوگ حجازی لوگ ہیں۔ امام محمد کو غصہ آیا، اس نے کتاب لکھی سیر کبیر، اور اس کو بیل گاڑی پر رکھا، کہا لے جاؤ، بادشاہ کو بھی دکھاؤ، اوزاعی کو بھی دکھاؤ۔ امام اوزاعی نے دکھا، دیکھ دیکھ کر کے کتاب، پھر جو فرمایا وہ سنو، فرمایا لولا ما ضمنہ من الاحادیث لقلت انہ رجل یضع العلم من عنده، اگر اس میں حدیثیں نہ ہوتی تو میں کہتا یہ نوجوان جھوٹ بولتا، اپنے طرف سے علم بناتا، لیکن وقد صدق اللہ سبحانہ وتعالی، اللہ نے سچ کہا، وفوق کل ذی علم علیم، ہر عالم کے اوپر کوئی بڑا عالم ہوتا ہے۔ میں سمجھ رہا تھا کہ میں عالم ہوں، لیکن ثابت ہو گیا کہ میں ظالم ہوں، اصل عالم تو یہ لوگ۔ ہر ملا کے اوپر کوئی نہ کوئی ملا ہوتا ہے، ہر ملا، ہر عالم کے اوپر کوئی نہ کوئی عالم ہوتا ہے، سمجھ شریف میں ہے کہ نہیں؟ اڑے ہو گیا، اڑے۔ وَتِلْكَ حُجَّتُنَا إِنَّ رَبَّكَ حَكِيمٌ عَلِيمٌ وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ كُلًّا هَدَيْنَا وَنُوحًا هَدَيْنَا مِن قَبْلُ وَمِن ذُرِّيَّتِهِ دَاوُودَ وَسُلَيْمَانَ وَأَيُّوبَ وَيُوسُفَ وَمُوسَىٰ وَهَارُونَ وَكَذَٰلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ، ہم نے اسحاق آپ کو دے دیا ہے، یعقوب، ہدینا کلًا، ہم ہر ایک کی رہنمائی ہم نے کی تھی توحید کی طرف، ونوحًا ہدینا من قبل، ان سے پہلے ابراہیم اور اسحاق سے پہلے نوح علیہ السلام، وَمِن ذُرِّيَّتِهِ، یہ حال بنے گا داؤد اور سلیمان اور ایوب سے، اور فرماتے ہیں کہ وہ داؤد اور سلیمان اور ایوب و یوسف و موسیٰ و ہارون حال کونہم من ذریت نوح، یہ سب کے سب نوح علیہ السلام سے، من ذریتہ میں، یہ اللہ آپ کا بھلا کرے، نوح کی طرف سے راجے، سمجھے یہ حال مؤخر سے، ان سب کی ہم نے رہنمائی کی تھی، نجزی المحسنین جزاء کائنا کذالک، نیکوکاروں کو اس طرح، وزکریا و یحییٰ وہدینا زکریا و یحییٰ و عیسیٰ و الیاس، ان سب کو ہم نے ہدایت دی تھی، ہم نے خصوصی، وکل من الصالحین و اسماعیل و الیسع و یونس و لوطا، ان سب کو اللہ کو ہم نے ہدایت دی، وکلا فضلنا علی العالمین، ہر ایک کو اپنے زمانے والوں پر ہم نے فضیلت دی تھی، ومن آبائہم و ذریاتہم فضلنا، اب یہاں فضلنا معذوف لکھا، فضلنا کل من آبائہم، ان کے آباء و اجداد کو بھی ہم نے فضیلت دی، وذریاتہم، ان کے اولاد کو، اخوان ان کے بھائیوں کو، واجتبینا، ان کو چن لیا، وہدیناہم الی صراط مستقیم، صراط مستقیم کی طرف ان کی رہنمائی کر دی، ذالک ھدی اللہ یہدی بہ من یشاء من عبادہ، یہ اللہ تعالیٰ کی ہدایت ہے، اللہ تعالیٰ جس کو چاہے اپنے راستے کی طرف رہنمائی کرے، ولو اشرکوا، یہ توحید کی عظمت کو ظاہر کر رہا، بفرض المحال مولانا،
بفرض المعال، یہ 18 نبی اگر یہ شرک کرتے لَحَبِطَ عَنْهُم مَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ، ان کے اعمال سارے ضائع ہو جاتے ہیں۔ أُولَٰئِكَ الَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ وَالْحُكْمَ وَالنُّبُوَّةَ، یہ انبیاء کی جماعت الذین خبر بنے گا، آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ کتاب ان کو دی، جنس مراد، والحکمہ اور فہم فی الدین ان کو دے دیا، والنبوۃ نبوت۔ فَإِن يَكْفُرْ بِدَلَائِلِ التَّوْحِيدِ، اگر انکار کرے دلائل توحید کا ہاؤلا یہ لوگ، فَقَدْ وَكَّلْنَا بِهَا، تو ان دلائل توحید پر ہم نے حوالہ کر دیا قوم نے، ایک ایسی قوم کو، لَيْسُوا بِهَا بِكَافِرِينَ، اس کا انکار نہیں کریں گے۔ أُولَٰئِكَ الَّذِينَ هَدَاهُمُ اللَّهُ، یہی جماعت انبیاء کی جس کی ہم نے رہنمائی کر دی۔ اقتدِ بِهُدَاهُمْ فَاقْتَدِ بِهُدَاهُمْ، یہ اقتدِ ہے، یہ ہاء السکت ہے مولانا، یہ ضمیر نہیں ہے، ہاں اس سخت ہے، یہ قرآن میں آخری پاروں میں بہت زیادہ آئیں گے۔ اب آپ اس کو ملا کر کے پڑھیں گے، فَبِهُدَاهُ مُقْتَدِقٌ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا، فَبِهُدَاهُ مُقْتَدِقٌ لَا أَسْأَلُ، اور اگر وقف کریں گے تو پھر پڑھیں فَبِهُدَاهُ مُقْتَدِقٌ، اب ہاں پڑھیں گے، وصل کی حالت میں یہاں نہیں پڑھو گے، قاری حضرات تو چلتا ہے، چلاتے رہتے ہیں، سمجھتا ہے، یہاں اس سخت ہے۔ أولئک الذین ھدی اللہ فبہداہ قل لا اسألکم علیہ اجرا، میں توحید پر کوئی فیس نہیں مانگتا، ان هو الا ذکری للعالمین، نہیں ہے یہ قرآن مگر اللہ آپ کا بھلا کرے، خالص نصیحت ہے عالمین کے لیے۔ کاش کہ عالمین قرآن کی قدر کرے، اللہ کی قدر کرے، لیکن اللہ کی نا قدریں کچھ موجود ہے۔ وما قدر اللہ، تھوڑا سا چکر لگاؤ 15-20 منٹ کے بعد۔